آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، عربی کے اندر زیادہ تر ورنیکولر ہی استعمال ہوگا کیونکہ فارسی میں فارسی سیکھنا تھا. یہاں فارسی نہیں سیکھنا ہے بلکہ گرامر سیکھنا ہے، قواعد سیکھنے ہیں. تو قواعد میں ضروری ہے کہ ورنیکول کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ آپ قاعدے کو اچھی طرح، قواعد کو اچھی طرح سمجھ لیں. کل ہم نے بتایا تھا کہ جو عربی ہے یہ ہمارے لیے ایسی زبان ہے جس کا سیکھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے. ضروری اس لیے ہے کہ یہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، ہمارے دینی کتب کی زبان ہے، یعنی دین کی زبان ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ وحی کے ذریعے سے آئی ہے، لہذا اس کو الہی زبان بھی کہا جا سکتا ہے. اور آسان اس کے ہونے کے لیے دو دلیلیں ہیں، دو آرگیومنٹس، دو دلیلیں ہیں اس کے آسان ہونے پر. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ آسان ہے. دلیل کر میں نے بتا دیا. دو دلیلیں یہ ہے کہ نمبر ایک، اللہ کا قول ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان بنا دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کی کتاب ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے چونکہ ہدایت کی کتاب ہے قرآن، تو جس زبان میں یہ نازل ہوا ہے تو اس زبان کا لازم ہے ایسی ہونا تاکہ ہر کسی تک پیغام پہنچ سکے. ہر کسی تک تبھی پیغام پہنچ سکتا ہے جب کلام آسان ہو سمجھنا، سن کر سمجھنا آسان ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا عربی بنیادی طور پر آسان ہے، سننا بھی اور سمجھنا بھی. اب چونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے، اور اس کے قواعد بہت یعنی ڈیٹیلڈ ہیں. باقی زبانوں میں بہت مختصر ہے قواعد، گرامر کے قواعد. جیسے فارسی میں سب سے مختصر گرامر کے قواعد ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں بہت دقیق اور بہت تفصیل میں قواعد ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی جملہ کوئی کہے، کوئی پیسیج بولے تو اس میں سے ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا ہے، بہت سارے نکالے نہیں جا سکتے ہیں. بولنے والے کو کہیں بھاگنے کی گنجائش نہیں ہوتی. جیسا اس نے کہا ویسا سننے والا سنے گا، کیونکہ قواعد اس میں بالکل مشخص ہیں. یہ بولنے والے کو ادھر ادھر جانے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ دو دلیل اس بات پر کہ یہ بہت آسان ہے. اب اسی زبان کو کیوں چنا اللہ نے؟ کل ہم نے بتا دیا اس کو اس لیے چنا کیونکہ اس میں بہت وسعت ہے. ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، اور جو اس کا جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ، جو کانٹیکسٹ ہو کسی لفظ کا کسی جملے کے اندر، کانٹیکسٹ کن لفظوں کے بیچ میں اس کو بولا گیا ہے وہی ڈٹرمن کرتے ہیں اس لفظ کا اس جگہ کون سا معنی. ورنہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. چونکہ بہت سارے معنی نکلتے ہیں اس لیے
ایک ایک پرت اترتی جاتی ہے اور نئے نئے معنی نکلتے جاتے ہیں جو علم ترقی کرتا ہے۔ علم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، ترقی کے ساتھ ساتھ نئے نئے معنی قرآن کے آیتوں کے لفظوں کے نکل آتے ہیں، اور وہ گنجائش ہے عربی میں کہ بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ ایک طرح کی جیسے کسی انسان نے 10 کپڑے پہنے ہوں، اوپر والا اتاریے نیا نکل آئے گا، دوسرا اتاریے تیسرا نکل آئے گا، تیسرا اتاریے چوتھا نکل آئے گا۔ عربی میں یہی خصوصیت ہے کہ نئے نئے معنی دریافت ہوتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے گنجائش ہے عربی میں ویلڈ کتاب رہنے کی۔ یہ کبھی انویلڈ نہیں رہ سکتی، ہمیشہ ویلڈ ہوگی، ریلیونٹ کتاب ہوگی، ورنہ کتابیں کبھی ریلیونٹ تھی آج ایریلیونٹ ہیں، آج ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا۔ قرآن واحد زبان ہے، واحد کتاب ہے جس کی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی ایریلیونٹ نہیں بنے گی، ہمیشہ تا قیام قیامت ریلیونٹ کتاب رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں، عربی جو ہے، عربی ایسی فصیح زبان ہے، بلیغ زبان ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ماحول کے علمی ارتقاء کے مطابق نکلتے رہتے ہیں۔ جو 1400 سال پہلے کسی آیت کے معنی تھے آج وہ معنی نہیں ہیں، آج کے مفسرین نئے معنی نکالتے ہیں، اور وہ کیسے نکلا ہے؟ کیونکہ لفظوں میں وہ معنی موجود ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو، مفسروں کو معلوم نہیں تھا، آج کے مفسر نے وہ معنی نکالے۔ جو تفسیر مثال کے طور علامہ طباطبائی نے کیا جب فلسفے کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اس وقت کے مفسرین کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا فلسفے بھی کوئی علم ہے، اور فلسفے کے جو مقاصد ہے، جو معنی ہے، وہ بھی کہیں قرآن میں ہوں گے، لیکن علامہ طباطبائی نے، ابن سینا نے وغیرہ نے انہیں قرآن کی تفسیر کی اور ایسے ایسے معنی نکالے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ جب تھے تبھی نکلے، اگر وہ معنی نہیں ہوتے تو نہیں نکلتے، لیکن اب تک پوشیدہ تھے، آج کی صدی تک ہماری وہ پوشیدہ تھے۔ جہاں تک علامہ طباطبائی کا تعلق، ابن سینا کا تعلق 2-4 صدیاں پہلے تک وہ ریلیونٹ تھے۔ آج وہ معنی بھی جو زمانہ ماضی ہے اس کی زینت بن چکے ہیں، آج زمانہ نیا ہے۔ آج کے زمانے میں معنی جو ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں، وہ جو کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، اور یہ بھی کبھی یہ معنی بھی پرانے ہو جائیں گے اور کوئی نیا آئے گا، علم کے اندر بہت ترقی ہونے کی وجہ سے وہ نئے معنی نکالے گا اور نکلیں گے۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ایسا چشمہ ہے جو چشمہ کہیں پہاڑی کسی جنگل میں نکل رہا ہے اور مخفی ہے لوگوں سے، اور اس میں جو پانی نکلتا ہے جس زمانے میں جائیے وہ پانی تازہ ہے۔ یہ وہ تالاب نہیں ہے جس تالاب میں باہر سے پانی آتا ہے اس میں سے نہیں نکلتا، دھیرے دھیرے اس میں تعفن، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا پانی نہیں ہے، یہ تالاب نہیں ہے کہ پانی جمع ہے اور پانی چونکہ کہیں سے منبع نہیں ہے اور ان سے پانی نکلتا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مائکروبس پیدا ہو جاتے ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور جراثیم کی وجہ سے کوئی جراثیم نئے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، ان کی بدبو، اور کبھی خود بھی مر جاتے ہیں، ان کی بھی بدبو۔ تو جو چیز، جو پانی ایک جگہ راکد رہے گا، کھڑا رہے گا، اسٹیگنٹ رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، اس میں ہمیشہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کی جیب میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، ایک طرح کی بدبو ہے۔ آپ پیسے دیتے رہیں، جیب میں ہے آپ کے پیسہ، کوئی برکت نہیں، کیونکہ آپ اسے خرچ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ شکر خور کو ہی شکر کھلاتا ہے۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ کے باپ کی جیب میں پیسہ بس پڑا ہوا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اور نتیجے نکلتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ اس پانڈ کی طرح ہے، تالاب کی طرح، تالاب کے پانی کی طرح۔ آپ خرچ کریں، پانی خرچ کریں، پانی خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ پیسہ خرچ کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت بڑھ جاتی ہے، اور جب برکت بڑھ جاتی ہے تو آپ کا پیسہ خرچ ہو کے بھی اس سے دوگنا تگنا آپ کو واپس ملتا ہے۔ یہ چشمے کی مثال ہے، وہ والا تالاب کی مثال ہے، اور یہ والا چشمے کی مثال ہے۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ برکت ملتی ہے، جو خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا ہے، تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن ایک چشمہ ہے، چشمہ سمجھتے ہیں نا، سپرنگ، جس میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی ہر زمانے میں نئے نئے معنی نکلتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس میں تازگی ہوتی ہے، ہمیشہ زیادہ ریلیونٹ رہتا ہے قرآن۔
اس کے برعکس جتنی ساری کتابیں آپ لیں گے، جتنی سارے مذاہب کی کتابیں لیں گے، ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے. تحریف یعنی تبدیلی، بدل دیا ہے ان مذہب والوں نے ان کی آیات کو، اور وہ کتاب اب الہی کتاب نہیں رہ چکی ہے. جیسے اس وقت کی انجیل حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی انجیل نہیں ہے. اس وقت کی توراہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی لائی ہوئی توراہ نہیں ہے، بدل چکی ہے. بدل نہیں چکی ہے بلکہ بدلائی گئی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ تالاب ہے اور قرآن چشمہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کے معنی جو ہے اس میں وسعت ہے عربی میں، تبھی اس کے معنی ہر زمانے میں لاگو ہو جائیں گے اور ریلیونٹ ہوں گے. ارریلیونٹ کبھی قرآن نہیں ہوگا. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب لہذا ہمیں قواعد کو سمجھنا چاہیے. کل ہم نے بتا دیا کہ ہر زبان میں حروف ہوتے ہیں، عربی میں بھی حروف ہیں. ہر زبان میں واولز ہوتے ہیں، عربی میں حرکتیں ہیں. جیسے فارسی میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے، فارسی میں بھی حرکتیں ہیں. تو لہذا حرف اور حرکت مل کے لفظ بنتا ہے. لفظ بنتا ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ یا قول یا لفظ یا کلمہ یا قول. علم النحو میں استعمال میں ہے لفظ کلمہ یا قول، لیکن عربی سے باہر، علم النحو سے باہر لفظ کہتے ہیں. ورڈ، لفظ. اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں، فارسی میں بھی لفظ کہتے ہیں. اب یہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. لفظ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. اب جائیں گے باہر تو یہاں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ چائے پئیں گے. چائے پئیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں مان لوں گا آپ کی بات، لیکن میں یہ کہوں گا آپ نے خالی چائے پی لی، چائے نہیں پی لی. تو یہ فرق کیا ہے؟ یہ زبان کی آسائش کے لیے بھی اور تھوڑا ندرت پیدا کرنے کے لیے بھی ایک لفظ جو آپ بولنا چاہتے ہیں اس کے متشابہ تھوڑا سا بدلا ہوا، لیکن تھوڑا سا متشابہ دوسرا لفظ بے معنی استعمال کرتے ہیں. تو اس لفظ کو کہتے ہیں مستعمل، یہ والا لفظ. اور یہ والا جو ہے اس کو کہتے ہیں محمل یعنی اہمال جس میں پایا جاتا ہے. اہمال یعنی بے معنی، اس کا کوئی معنی نہیں. اور یہ والا جو ہے اس کو مستعمل کہتے ہیں. مستعمل یعنی جس کا کوئی معنی ہے. یہ بامعنی لفظ ہے چائے، اور شائے جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے. محمل مستعمل نہیں، محمل نہیں، محمل اور مستعمل. اس لیے محمل ہمارے قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے. ہمارے قرآن میں عربی میں ہوگا لیکن قرآن کے اندر کوئی لفظ محمل نہیں. اس لیے اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے. علم نحو میں محمل کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے. جو بحث ہے وہ صرف مستعمل کے سلسلے میں ہے. اور مستعمل جو بھی الفاظ ہیں زبان پر جو بھی چڑھتے ہیں وہ سب کے سب مستعمل الفاظ ہیں جن کے معنی ہوں. اور خوش قسمتی سے جو ورنیکیولر زبانیں ہیں، ورنیکیولرز ہوتے ہیں دیسی زبانیں، ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی زبانیں جس میں اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، پنجابی آتی ہے، ان کو ورنیکیولر کہتے ہیں. تو ورنیکیولر زبانیں جو ہیں اس میں ہم فارسی بھی شامل کریں گے. ان زبانوں میں بہت سارے الفاظ عربی مستعمل کے ہیں اور اسے ہمیں فائدہ ملے گا کیونکہ بہت سارے الفاظ جب ہیں ہمارے استعمال میں تو اس لیے جو ہی عربی میں یہ لفظ آئے گا ہمیں ایک دم سے پتہ چلیں گے اس کے معنی. تو اب پوچھنا نہیں پڑے گا، ڈکشنری نہیں دیکھنی پڑے گی، استاد سے نہیں پوچھنا پڑے گا. کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ 80% الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے پرانے زمانے سے آج تک عربی سے الفاظ آتے رہے ہیں اور ان ورنیکیولر زبانوں میں جن میں کشمیری بھی شامل ہے ان میں داخل ہو چکے ہیں. کہیں تھوڑا سا بدل چکے ہیں، کہیں اصلی حالت میں باقی ہیں، کیونکہ زبانوں کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے اور اثر ہونے کی وجہ سے ہی زبانیں پنپتی ہیں. یعنی زبانوں میں گروتھ ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک زبان کا دوسری زبانوں میں آنا جانا ہوتا ہے اور ادھر کے الفاظ ادھر کی زبان میں آتے ہیں، ادھر کے الفاظ ادھر کی زبان میں آتے ہیں. جیسے آج کل عربی میں انگریزی کے بہت سارے الفاظ ہیں، فرانسیسی زبان کے، جرمن زبان کے، حتیٰ کہ چینی اور جاپانی زبان کے بھی اور روسی زبان کے بھی الفاظ، لیکن ان کو پھر عربیسائز کیا گیا ہے. یعنی اس کی حیت بدل چکی ہے اور وہ لگتے ہیں جیسے عربی کے الفاظ. جیسے ہمارے یہاں الفاظ ایسے ہیں جو فارسی کے بھی ہیں، عربی کے بھی ہیں اور انگریزی کے بھی ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ
دوسری زبان کا لفظ ہے. جیسے کبھی ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں تمیز کو فراٹ. یہ فراٹ کون سا لفظ ہے؟ یہ انگریزی کا لفظ ہے, FRET, فریٹ. لیکن ہم کشمیری میں استعمال کرتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ انگریزی والا لفظ ہوگا. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہمیں کہنا ہے ہارٹ اٹیک ہوا, اب کشمیری لوگ کہتے ہیں تم اس کو ہارٹ, جیسے اس کا ہارٹ تھا ہی نہیں, اب ہو گیا. تو یہ الفاظ ایسے عجیب, ہنسی آتی ہے پر مذاق طریقے میں, بڑا اچھا لگتا ہے, دلچسپ ہوتا ہے کیسے ایک زبان سے دوسری زبان میں الفاظ نکلتے ہیں. نیشنل کو ایرانی لوگ ناسیونال کہتے ہیں, ناسیونال. لیمپ کو کہتے ہیں لامپ, لامپ, لام الف میم پہ لامپ. اور وہاں کا جو آدمی ہے اس کو پتہ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. آپ یہاں سے جائیں گے کہیں گے بابا یہ فارسی لفظ نہیں ہے, یہ انگریزی کا لفظ آپ کی زبان میں آیا ہے اور آپ نے خوشی خوشی اپنے سینے سے لگایا, حالانکہ یہ پرائی کلچر کا لفظ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے ان کے یہاں چھری کانٹا آیا ہے, کبھی نہیں چھوڑتے. اسی طرح سے جو امریکی کلچر ہے وہ بہت حد تک ایران کے لوگوں میں گھس چکا ہے اور مسلط ہو چکا ہے. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری زبانوں سے لفظ آتے ہیں, اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کیونکہ زبان بھی اسی طرح سے گرو کرتی ہے, بڑھتی ہے, الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا رہتا ہے. اب یہ مستعمل الفاظ جو ہے کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کی گروپنگ کرتے ہیں اہل زبان, گروپنگ, کلاسیفیکیشن, کیٹیگرائزیشن, الگ الگ کیٹیگریز بناتے ہیں اپنی اپنی صفات کے مطابق. جو الفاظ نام ہوں گے مختلف چیزوں کے ان کو نام دیں گے ناؤن, جو الفاظ نام کی جگہ استعمال ہوں گے ان کو نام دیں گے پروناؤن, جو الفاظ صفتوں کے بارے میں ہوں گے لوگوں کے یا چیزوں کے ان کو نام دیں گے ایڈجیکٹیوز. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں کام کے بارے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے, کام کے کرنے کے ساتھ تو ورب کہیں گے. کام کے نام ہوں گے تو اس کو ورب نہیں کہیں گے, جیرن کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو 8 ہم نے کہا تھا اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ 8 ہیں پارٹس آف اسپیچ. لیکن عربی میں, فارسی میں, اردو میں کتنے ہیں؟ صرف 3. اور 3 میں سے ایک ہے اسم, دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف. ہم نے کہا اسم کے بارے میں بہت سارے, جتنے سارے اسم ہیں مختلف شکلوں کے وہ سب اس میں آئیں گے. تو 5-6 تو اسی ایک میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چیزوں کے نام, شخصوں کے نام, شہروں کے نام, جگہوں کے نام وغیرہ وغیرہ. پھر صفت کا نام, صفت وہ بھی اسم صفت بھی اسی میں آئے گا. اسم فعل یعنی جیرن وہ بھی اسی میں آئے گا. اسم فاعل وہ بھی آئے گا. ہادی ہدایت کرنے والا, اب یہ ایک شخص کا نام ہے, ہدایت کرنے والا صفت ہے اس کا, تو یہ اس طرح سے استعمال ہوگا. حالانکہ اسم فاعل ہے جو کر رہا ہے یہ کام, فاعل, اسم فاعل, تو اسم فاعل کے طور پر داخل ہو جائے گا اسم کے اندر. اسی طرح سے بہت سارے نام اس میں داخل ہوتے ہیں. اور پھر فعل میں اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چیزوں, شخصوں, جگہوں, صفتوں, فاعل کے, مفعول کے, ان کے نام ہیں بغیر ریفرنس ٹو دا کانسیپٹ آف ٹائم. زمانہ ان میں پایا نہیں جاتا. یہ کس زمانہ کا ہے جی؟ کوئی نہیں ہے. اس کا نام ہے ذہاب. جب سے جنم لیا ماں باپ نے نام رکھا تب سے لے کے جب تک ہم اس کی ارتھی اٹھائیں گے تب تک اس کا نام یہی رہے گا. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کا نام برہان ہے. پتہ نہیں کب تک جیے گا, انشاءاللہ 120 سال جیے گا, تب تک اس کا نام یہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن فعل میں یہ بات نہیں ہے. فعل میں یہ ہے کہ اس لمحے ہے فعل حال, ایک لمحہ پیچھے گیا تو فعل ماضی بن گیا. ایک لمحہ آگے ہوگا, ایک لمحے کے یعنی 5 سیکنڈ کے بعد تو فعل مستقبل ہوگا. مستقبل اور حال یہ دونوں مل کے مضارع کہلائیں گے. یعنی 2 ہی زمانے ہیں, ماضی اور مضارع. انگریزی میں 3 ہے, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر ہے نا, اور ان کے پھر 12 ٹینسز ہیں. لیکن اس میں صرف 2 ہی اصل میں, پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی. اس یہ مضارع, فعل مضارع, اور جو گزر گیا فعل ماضی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کو فعل کہیں گے. ایک ہی فعل کہیں گے کیونکہ کام کا کرنا ظاہر کرتے ہیں زمانے کے اعتبار سے. کبھی ماضی میں کام ہو چکا ہے تو فعل ماضی کہیں گے,
کبھی اس وقت ہو رہا ہے یا آگے ہوگا تو فعل مضارع کہیں گے. زمانے کا اس میں ریفرنس ہوتا ہے, تو لہٰذا فعل زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اسم زمانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اور حرف جو ہے یہ بیچارہ صرف اوروں کے کام آنے والا ہے, یہ اوروں کے کام آتا ہے, خود کا اس کا کچھ نہیں. جب اوروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے معنی نکلتے ہیں, اور ان کے ساتھ نہیں ملے گا, لنگڑا ہے بیچارہ, اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا, اس کو حرف کہیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا پہلا جو کانسیپٹ ہے ہمارے فعل یہ علم النحو میں وہ ہے جو کلمے ہیں, کلمے کے گروپس, 3 گروپس, بس 3 سے زیادہ گروپس نہیں. یہ پہلی چیز ہے. اور ہمارے یہاں جتنے سارے الفاظ ہیں آپ ان میں سے نکال سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اسم لیں گے, میں اسم کے اندر آپ جتنے سارے آپ کے نام ہیں یہ سب عربی میں ہوں گے. عیسیٰ قرآن میں ہے, موسیٰ قرآن میں ہے, محمد قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم, علی صفت سے قرآن کے اندر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نام ہے, پورے اسماء الحسنی اور سب کے سب نام ہے قرآن کے اندر, اور ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں. ہمارے لیے اجنبی نام نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لہذا شخصوں کے نام میں تو اسی ایک کا لکھوں گا, اور وہ ہے زہیب. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثال ایک زہیب. اور پھر آپ جہاں رہتے ہیں سری نگر, سری نگار کو یوں لکھتے ہیں سری نگار. سری نگار کو عربی میں ایسے لکھتے ہیں, جیسے آپ لکھتے ہیں ایسے نہیں لکھتے, سری نگار. تو آپ کے شہر کا نام, یہ میرے ہاتھ میں قلم, یہ عربی کا لفظ ہے, اور اتنا آپ کے یہاں مستعمل ہے کہ آپ کا بچہ بھی قلم کہتا ہے کہ نہیں. پھر ضمیر انت, انت, انتم, انتھے, انتما, انتن, یہ سب ضمیر کے لفظ جو شخصوں کے نام کے بارے میں ہیں. اور اس طرح روز آپ جاتے ہیں مسجد میں, عربی کا لفظ آیا ہے ہماری زبان کے اندر, سجدہ ہے نا, مسجد, مساجد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کا باپ جو ہے بہت صالح ہے, صالح آپ کے کشمیری میں استعمال ہو رہا ہے. آپ خود کیا کہنے, بہت ہی کامل ہے, پرفیکٹ کامل ہے آپ لوگ, ایک ایک کر کے سب کے سب کامل بولا جاتا ہے نا یہاں. یہ عربی الفاظ ہیں, فارسی بھی نہیں ہے, عربی کے الفاظ ہیں آئے ہماری زبان کے اندر. ضرب, قسم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شمس, قمر, انجم, بے شمار نام جو کہ ہمارے کشمیری میں بولے جاتے ہیں, حالانکہ عربی کے نام, عربی کے اسم ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے یہ سب کے سب اسم ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں. بہت آسان ہے, عربی سیکھنا بہت آسان ہے, کیونکہ بہت سارے الفاظ آپ کو معلوم ہیں. البتہ آپ کانشیس نہیں ہیں, کانشیس آپ نہیں ہیں, لیکن آپ کے یہاں ہیں, ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. جب آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے بہت فائدہ آپ اٹھا سکیں گے, کیونکہ آپ کو بہت کچھ پہلے ہی علم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آگے جانے سے پہلے اس اسم کی چند ایک خصوصیات ان کا ذکر کریں گے جلدی میں, تھوڑا سا کل اس کو ریپیٹ کریں گے. اور وہ 4 خصوصیتیں ہیں. جب تک وہ خصوصیتیں, خصوصیات پتہ نہیں ہوں گی, آپ عربی میں اسم کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے. ہمارے یہاں ایک مجلس پڑھ رہا تھا ادھر, تو کرگلی تھا, تو اس نے جب مجلس پڑھنی شروع کر دی تو مجلس میں بولا امام حسین گھوڑے سے گری. بعد میں جب ختم ہو گیا سب کچھ, پھر کہا اسیروں کو لیا گیا اور پھر جناب زینب اونٹ پر چڑھا, جناب زینب اونٹ پر چڑھا اور امام حسین گھوڑے سے گری. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اور سب ہنسنے لگے, مجلس میں بھی لوگ ہنسنے لگے.
کیونکہ بیچارے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دو اسم جو یہ ہیں ان اسم کا ایک مزاج ہے، اور اگر پتہ نہ ہو تو غلطی ہو جاتی ہے، صحیح آدمی بول نہیں پاتا۔ جیسے کبھی آپ کی والدہ آپ سے کہتی ہے برہان اٹھو کھڑکی دے دو، آپ کو کہنا چاہیے میرے پاس ہے نہیں تو کیا دے دوں، میرے پاس کھڑکی ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا دے دوں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کشمیری والا دیر دے دو، ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن۔ تو اسی طرح عربی میں بھی ہے کہ جب تک یہ 4 صفات کے بارے میں، 4 اسپیکٹس کے بارے میں عربی کے اسماء کے اسموں کے معلوم نہ ہو آپ صحیح عربی نہیں بول سکتے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 آپ کو جنس پتہ ہونا چاہیے۔ جنس کا مطلب ہے میسکولائن فیمینائن، یعنی جنڈر، کون چیز مذکر ہے اور کون سی چیز مؤنث، کون سی چیز مذکر ہے اور کون سی چیز مؤنث ہے۔ کیونکہ عربی میں بہت ڈیلیکیٹ ہے، ایک زبر سے، ایک تے سے، تائی مربوطہ گول تا سے جنڈر بدلتا ہے، جنڈر اس سے بدلتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لفظ میرے پاس ہے اسم، اس کا جنس کیا ہے، یعنی اس کا جنڈر کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ جو فعل استعمال کریں گے وہ آپ مناسب فعل استعمال کریں گے، غلط فعل استعمال نہیں کریں گے، آپ کی عربی ورنہ غلطی ہو جائے گی۔ ایک جنازہ پڑھنے والا میت کا جنازہ پڑھ رہا تھا، تو سامنے تھی میت عورت کی، اللہ انا ھذا المیت، پروردگارہ یہ مرد میت جو میرے سامنے ہے اس کی مغفرت وغیرہ وغیرہ کرو۔ اور وہ مرد نہیں تھا بیچارہ، وہ بیچاری تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ھذا اور ھذہ میں کوئی فرق ہے، ذالک اور تلک میں کوئی فرق ہے۔ تو جب جنس کا پتہ نہیں ہوگا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک جنس کا، اور دوسرا جنس کے معنی جنڈر، جنڈر کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے آ جائیں گی۔ دوسری چیز عدد کا پتہ ہونا چاہیے، عدد یعنی نمبر۔ واحد عربی ہے جس میں کہ 3 کیٹیگریز ہیں، باقی سب زبانوں میں واحد ہے اور جمع ہے، ہر جگہ عربی واحد زبان ہے جس میں 3 نہیں، 2 نہیں 3 ہے، عدد 3 ہے، ایک واحد ہے ایک جمع ہے، لیکن بیچ میں ایک اور ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں، مثنیٰ کہتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کوئی لفظ واحد ہے، ایک ہے، یا مثنیٰ ہے یعنی 2 ہیں، یا جمع ہے۔ ایک واحد، 2 مثنیٰ، 2 سے زیادہ جمع، باقی زبانوں میں ایک واحد، ایک سے زیادہ جمع عدد۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ تیسری چیز جس کا پتہ ہونا چاہیے وہ ہے وسعت۔ وسعت یہ لفظ کتنے پر پھیلا ہوا ہے؟ اگر ڈیفینٹ ہے، انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ، نکرہ اور معرفہ۔ اگر نکرہ ہے تو وہ پھیلا ہوا ہے بہت پر، اگر معرفہ ہے تو یہ خصوصیت خاص ہونے کی وجہ سے مختصر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نکرہ کامن ناؤن، معرفہ پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن سے دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، کامن ناؤن سے دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ وسعت کا نام دیا۔ وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ، معرفہ یا نکرہ، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور آخر پر بہت ساری اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ اعراب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اعراب کا پتہ ہونا چاہیے، اعراب کیا چیز ہے سب سے اہم، اور یہی انشاءاللہ کل ہم اٹھائیں گے پڑھنے کے لیے، اسی کو ہم مرکز بنائیں گے اپنی گفتگو کا، اور یہ ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب ہے کیس، کیس، سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس، پوزیسو کیس، کیس ہے نا انگریزی میں۔ آئی سولڈ دس پین، آئی سولڈ دس پین، میرا ہے سب، آئی جو ہے یہ سبجیکٹیو کیس ہے کیونکہ سینٹنس میں سبجیکٹ ہے۔ آئی سولڈ، سولڈ ورب ہے، دس پین آبجیکٹ ہے، کس چیز کو بیچا، میرا فائلی، اس کو حالت کے حالت فائلی، سبجیکٹیو کیس۔
पेन जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बेचा, आप सुने। और कभी आई सोल्ड, ये मेरा पेन नहीं है, ज़ुहैब का पेन है, आई सोल्ड ज़ुहैब्स पेन, तो यहाँ जो है ये ज़ुहैब्स पेन, तो ये पॉजिटिव केस बनता है। सब्जेक्टिव केस इसम का, ऑब्जेक्टिव केस, और जहाँ इजाफत हो किसी का के की, जब वहाँ हो तो उसको इजाफी हालत इजाफी कहते हैं, या पॉजिटिव केस उसका नाम रखा जाता है। इंशाल्लाह ये बहस कल। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।